پیر کی ضرورت اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا فیضان انسان کی عبادتوں میں لذتیں پیدا کرتا ہے. اگر کسی کو سچے پیر کا دامن مل جائے تو جو کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے نا تو وہ اوپر سے فیض جاری ہوتا ہے اور انسان کے اندر سے ایک قلبی طور پہ انقلاب پیدا ہوتا ہے. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ لکھے ہوئے کاغذ پر لکھنا مشکل ہے، لیکن لکھے ہوئے کاغذ پر پھر وہ لکھ سکتا ہے جسے پیر کہتے ہیں. یہ دل کی تختی پر اگر جرائم لکھ دیے جائیں اب وہ مٹ نہیں سکتے، لیکن پیر کی نگاہ گویا کہ ربر کا کام کرتی ہے اور اس کو مٹا دیتی ہے، پھر نئے سرے سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کہ پیر کا وجود انسان کی زندگی میں ضروری. عام طور پر ہم جب پیر چنتے ہیں مرید ہونے کے لیے تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی تقریر اچھی ہو گئی دھواں دھار تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ ہی مرید کر لیں. پیر ہونے کے لیے مقرر ہونا ضروری نہیں ہے جو ہم تقریروں پہ پھسل جاتے ہیں، کیونکہ جو اچھا مقرر ہو وہ اچھا پیر ہو یہ ضروری نہیں. کبھی کبھی ہم جبے کا اور امامے کے پیچ دیکھتے ہیں، جبہ خوبصورت ہے، امامہ اچھا باندھ کر آئے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلے انہیں سے مرید ہو جائیں. کوئی ضروری ہے کہ جس کا جبہ اچھا اس کا دل بھی اچھا ہو. پیر وہ ہو جو اللہ والا ہو، اس لیے کہ جو اللہ والا نہیں ہوگا وہ اللہ تک پہنچائے گا کیسے؟ سچے اور اچھے پیر کی ایک پہچان کہ اچھا اور سچا پیر خود کا نہیں بناتا کسی کو. سچا اور اچھا پیر کسی کو خود کا نہیں بناتا، وہ خدا کا بنا دیتا ہے. اگر پیر آپ کو خدا والا بنا دے، میں واللہ کسی مسجد میں کہہ رہا ہوں، کسی شخصیت میرے دماغ میں نہیں ہے اس وقت، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کے متعلق کوئی فلاں ہے ہی نہیں میرے دماغ میں، جنرل بات کر رہا ہوں. اور اب تو پیری مریدی بھی بہت سارے لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ اللہ والے ہیں، بہت سے لوگ بطور دھندا کرتے ہیں کہ پھر ہم مرید کر لیں گے تو نسلوں کا کاروبار چلنے لگے گا. انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ پیری مریدی ہوتی کیا چیز ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے خاندیش میں مرید کرتے ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ، ان سے مرید ہو جاؤ. انہیں ان کی استنجا کی سنتیں انہیں نہیں پتہ ہے اور ہم مرید ہو رہے ہیں. لیکن کیا، اور پھر خیر سے کچھ ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں لوگوں کے کہ چلے ہم نے آپ کو خلافت دے دی، جب ہم آیا کریں گے تو آپ ماحول بنا دیا کریں کہ چند لوگ مرید ہو جائیں. دیکھیے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ پیر ڈھونڈنے نکلتے تھے کہ پیر ملے، پہلے لوگ پیر ڈھونڈنے نکلتے تھے کہ پیر ملے. اب جب پیر ڈھونڈنے نکلتا ہے کہ مرید ملے، بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے مرید ڈھونڈنے کی؟ پیر کو کیا ضرورت ہے مرید ڈھونڈنے کی؟ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بھئی کبھی کنواں بھی پیاسے تک گیا ہے؟ دنیا پیاسی جو ہوتی ہے تو کنویں تک آتی ہے، دنیا پیاسی ہوتی ہے تو کنویں تک آتی ہے. اہل شریعت کی تبلیغ کے لیے لوگوں تک آتے ہیں، لیکن جو معرفت کے جام پلانے والے ہیں لوگ ان تک آتے ہیں جو سچے طالب ہیں. بلکہ مرید کا مطلب ہی ہوتا ہے جو ارادہ کرے، جو طلب کرے. تو طالب کو ضرورت ہے نا کھانے تک اور دسترخوان تک آنے کی. کھانا چل کر نہیں آتا، بھوکا دسترخوان تک آتا ہے. ہاں لیکن واقعی کوئی اللہ والا آ جائے تو کوئی اپنی آخرت کی حصول کے لیے آپ کو مشورہ دے کہ بھئی فلاں سے مرید ہو جاؤ، یہ اس کا اخلاص ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، ہم جانتے ہیں کہ فلاں گھر میں پڑا رہتا ہے، عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے، 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتا ہے، شریعت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے اس کو، اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ بابا بڑے پہنچے ہوئے مرید ہو جاؤ. اور پھر وہ جناب بیٹھ کر کہتے ہیں ارے تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، میں بخشوا لوں گا. یہ بات تو رسول اللہ نے بھی صحابہ کو نہیں کہی. تو کون زندیق ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ کیا رسول اللہ نے صحابہ کو کہی تھی کہ نماز چھوڑ دو میں تمہیں بخشوا دوں گا؟ واللہ میرے نبی کو یہ
کر دے، بھری جنت سے بات کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو نماز کہتے ہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کا نام نماز۔ شریعت اول ہے، شریعت مقدم ہے، اس لیے پیر میں 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، 4 شرط ہے پیر کے لیے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہو، عاشق رسول و سنی ہو، سنی سے العقیدہ ہو، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، شریعت کا پابند ہو، خلاف شرع کام علی اعلان نہ کرتا ہو، داڑھی نہ مڑاتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، عورتوں سے بے پردہ نہ ملتا ہو، یعنی پابند۔ اور بھی تفصیل ہے شریعت کی، جو بڑی تفصیل ہے، سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے۔ 2 ہوگی۔ تیسری چیز، کسی صاحب سلسلہ سے اس کو خلافت ملی ہو، ایسے نہیں کہ اٹھے چھوٹے خود ہی پیر بن گیا ہو، کسی نے اس کو خلافت دی ہو، اس کی کڑیاں ملی ہوئی ہو، اور اس کا سلسلہ رسول اللہ تک جا کر متصل ہوتا ہو، حضور تک جا کر متصل ہوتا ہو۔ 3 باتیں ہوگی۔ نمبر 1، عاشق سنی ہو، ایمان والا ہو۔ نمبر 2، شریعت کا پابند ہو۔ نمبر 3، اس کی خلافت میں اتصال ہو، کڑی جڑی ہوئی ہو۔ اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ شریعت کے مسائل کو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں کے ذریعے سے نکال سکے، اتنا علم اس کے پاس ہونا۔ یہ 4 شرطیں ہیں پیر کی، پیر کے اندر یہ 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 شرط ہو تو اس سے بیعت ہو جائے، لیکن بیعت ہونے کے لیے یہی کہتا ہوں کہ پیر خود کا نہیں بنائے بلکہ خدا کا بنائے۔ اور اگر تلخ جملہ برداشت کر سکتے تو یہ بھی کر لیں کہ اس کی نظر آپ کی اور ہماری جیب پر نہ ہو بلکہ اس کی نظر ہمارے دل پر ہو۔ پیر کی نظر دل پر ہونی چاہیے، جیب پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بے نیاز ہو، پیر بے نیاز ہو۔ ہاں، اس لیے کہ جو خود دنیا دار ہوگا بیچارہ، آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں گھڑی بڑی اچھی لگتی ہے، حاجی صاحب کہاں سے لائی ہے؟ اور کہاں کہ یہ تو لایا تھا حج کے موقع پر، یہ تو ہمارے ہاتھ میں اچھی لگے گی۔ تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو دے نہ سکے وہ پیر کیسا ہو سکتا ہے؟ پیر دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ بتا دو غریب نواز کو دیا ہے، مانگا نہیں۔ غوث پاک دیا ہے، مانگا نہیں۔ مخدوم سمنا دیا ہے، مانگا نہیں۔ محبوب الہی دیا ہے، مانگا نہیں۔ امیر خسرو دیا ہے، مانگا نہیں۔ صابر کلیر دیا ہے، مانگا نہیں۔ اللہ اکبر قطب الدین بختیاری کا دیا ہے، مانگا نہیں۔ مانگنے والے لوگ، اس لیے کہ جو مرید سے مانگے اس کا تعلق پھر اللہ سے ہوگا کب؟ اس لیے کہ جن کے تعلق خدا سے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شرک کی 2 قسمیں۔ یہ پیران پیر کی بات کریں، آپ نہ سوچیں کہ میں ہوا میں گرے لگانے لگا ہوں۔ پیران پیر، جس کی نظر کے بغیر کوئی پیر بن نہ سکے، اس پیران پیر کی بات۔ ابدار جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگائیں، وہ پیران پیر۔ چور جس کے یہاں چوری کرنے آئے تو قطبیت کا مقام لے جائے، وہ پیران پیر۔ غوث پاک میرے مرشد کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، اب ایک دور یہ آیا ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اور اہل سنت کے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دل والا تیرا۔ پیر دینے والا، مانگنے والا۔ بڑی تمثیل ہے، بڑی مثال ہے، بڑی تاریخ ہے بہت سی۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں شرک کی 2 قسم، ایک ہے ظاہری شرک، ایک ہے باطنی شرک۔ ظاہری شرک یہ ہے کہ کوئی غیر اللہ کو عبادت کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ ظاہری شرک ہے۔ اور باطنی شرک یہ ہے کہ کوئی اللہ سے امید لگانے کی بجائے بندوں سے امید لگانے لگے، یہ باطنی شرک ہے۔ امید اللہ سے، میرا اللہ مجھے دے گا۔ اور یاد رکھنا جس کی امید اللہ سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ اور جو اس پر یقین کر لے
اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرے